سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے۔ عام طور سے یہ آیت کریمہ در حقیقت مقام مدح میں ہے کہ جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان ہے کہ نہیں؟ مقام مدح میں ہے کہ آقا کی مدح و ثنا ہے اس میں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، ان کی توصیف اور ان کی عظمتوں کے گنگان کر رہا ہے۔ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آغاز کلام ہم اس کے ذکر سے کرتے ہیں۔ شروع میں وہ القابات و خطابات لاتے ہیں جو ہمارے ممدوح کے لائق ہو اور ہمارے ممدوح کی عظمت و شان کے مطابق۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مدح تو اپنے حبیب کی بیان کی، ممدوح ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا کے واقعہ معراج اور معجزہ معراج کا بیان ہے۔ لیکن آغاز کلام، گفتگو کی شروعات اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر سے نہیں فرما رہا، بلکہ اپنے اور اپنے ہر قسم کے عیب سے پاک ہونے کے ذکر سے کلام کا آغاز کرتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے۔ بندہ کرتا ہے مولا بیان کرنا تمہارے رسول کا مقصود ہے، اور تو آغاز کلام اپنی سبحانیت اور اپنی پاکی کے ذکر سے کر رہا ہے، تو آخر اس میں کون سے حکمت کار فرما ہے؟ تو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو میں اپنے حبیب کو یہ عظیم الشان معجزہ عطا کر رہا ہوں اور اسے مقام دنا فتدلہ، مقام قاب قوسین او ادنا پہ اور مقام لامکاں تک اپنی بارگاہ خاص تک بلا رہا ہوں، تو جب ہمارا حبیب واپس جا کر اپنی اس اپلبدھی کا بیان کرے گا، اپنے اوپر ہونے والے اس انعام خداوندی کا بیان کرے گا اس کی قوم کے سامنے، تو اس کی قوم میں سب کے سب ابو بکر نہیں ہیں، سب کے سب عمر نہیں ہیں، کہ جو کہ من وعن بغیر تشکیک اور بغیر شبہ کے ہمارے حبیب کی ہر بولی پر ایمان لے آئیں اور آمنا اور صدقنا کہیں۔ اسی مکہ کی گلیوں میں ابو جہل بھی بستا ہے، ابو لہب بھی بستا ہے، وہ لوگ بھی بستے ہیں جو کہ اپنی فریب خوردہ عقل کے بندے بے دام ہیں، جو ہر چیز کی حقیقت و واقعیت کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ تو جب ہمارا حبیب دعوی معراج کرے گا تو جہاں ابو بکر بغیر شک کیے اور بغیر شبہ کیے اور بغیر سوال کیے یہاں تک کہ غیروں سے سن کے تصدیق کر دے گا، وہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ہر قسم کے سوالات، اعتراضات، شکوک اور شبہات کی بوچھار کریں گے۔ تو اللہ پاک نے جڑیں پہلے ہی کاٹ دی، ہر قسم کے اعتراضات کی بنیادیں پہلے ہی ختم کر دی۔ اللہ پاک نے جب کلام کا آغاز فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یعنی اے بے ایمانو میرے حبیب کے دعوے معراج پہ کہ جسے تم میرے حبیب کا دعویٰ سمجھ کر کے اعتراض کر رہے ہو اور قسم قسم کے شکوک و شبہات کا ورود کر رہے ہو، یہ میرے حبیب کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔
سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اللہ پاک فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں. تو اگر تمہارے اندر طاقت و قوت ہو تو ہمارے اوپر اعتراض کرو، ہمارے اوپر سوالات کرو، ہمارے اوپر شکوک و شبہات کا ایراد کرو، لیکن اس سے پہلے یہ جان لو کہ ہماری شان کیا ہے. اللہ پاک نے اپنی شان کو لفظ سبحان کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا. لفظ سبحان کے ذریعے، سبحان الذی، وہ ذات سبحان ہے جو اپنے بندے کو لے گئے. یعنی کہ اپنے حبیب کے واقع معراج کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے آغاز کلام لفظ سبحان سے کیا. اور سبحان کا معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ علماء لغت نے بیان کیا ہے کہ سبحان کا معنی ہوتا ہے سبحت اللہ سبحانہ، میں نے اللہ رب العزت کی جانب پاکی کی نسبت کی. یہ سبحان کا معنی ہوتا ہے. ہم اور آپ بولتے ہیں نا تقریباً سبحان اللہ، جس کا معنی ہوتا ہے سبحت اللہ سبحانہ، میں نے اللہ کی جانب پاکی کی نسبت کی. سوال ہوتا ہے کہ ہم نسبت کریں گے تب اللہ پاک ہوگا؟ ارے اللہ تو ازل سے پاک ہے، اس کی ذات صفات کمالیہ کی جامع ہے، وہاں پہ کسی عیب کا گزر نہیں ہو سکتا. عیب تو دور کی بات، وہ صفات جن میں عیوب تو نہ ہو مگر صفت کمال بھی نہ ہو، اللہ ان صفات سے بھی پاک ہے. کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں، اب یہ کچھ صفات اور کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ عیب نہیں رکھتے لیکن کوئی اپنے اندر صفت کمال بھی نہیں رکھتے، ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ گوشت نہ کھانا ایک صفت ہے نا. گوشت نہ کھانا یہ عیب نہیں ہے، نہ کھائیں، لیکن کوئی کمال بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہزاروں ایسی صفتیں ہیں، کئی ایسے اوصاف ہیں جن کا شمار ہم عیوب میں نہیں کرتے، جو عیب نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفت کمال بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ان اوصاف سے پاک تو ہے ہی ہے جن کے اندر عیوب کا گزر ہو یا جن کے لیے عیوب کا شبہ ہو. اللہ پاک ان اوصاف سے بھی پاک ہے جن کے اندر کمال نہ ہو، عیوب نہ ہو تو کمال بھی نہ ہو. اللہ ایسے عیوب سے بھی پاک ہے. اللہ کے تمام اوصاف، اس کی تمام صفات کمالیاں ہیں. تو سبحت اللہ سبحانہ، یہ سبحان کا معنی ہوتا ہے میں نے اللہ کی جانب پاکی کی نسبت کی. تو اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نسبت کریں گے خدا کی جانب تب اللہ پاک ہوگا، اللہ تو ازل سے پاک ہے. تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی جانب پاکی کی نسبت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہوتا ہے، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ سبحان اللہ کہہ کر خدا کی جانب پاکی کی نسبت کرنے سے ہماری ذات اور ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے، ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہماری ذات پاک ہو جاتی ہے. یہ جو درس نظامی ہم لوگوں کا 8 سالہ جو کورس ہے، اس میں جماعت خامسہ میں ایک کتاب ہے ملا حسن کے نام سے، منطق کی کتاب ہے بڑی مشہور. تو اسی میں صاحب ملا حسن نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ہوتا ہے ہمارے اس کی جانب پاکی کی نسبت کرنے کی وجہ سے، نہیں، بلکہ ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے. اس حوالے سے بخاری شریف کی آخری حدیث، بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے
وہ سن لیں. آقا نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. دو کلمے ایسے ہیں. اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، جن کو بولنا آسان ہے، زبان سے ادا کرنا، ان کا تلفظ ادا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں. کل قیامت کے روز جب اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کو وزن کیا جائے گا تو اس وقت ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا. اور وہ تو آخرت ہے، وہاں کے تمام معاملات ہی عجب ہیں. وہاں پہ وہ تو فقط ایک رسم ہوگی تولنا تولانا، ورنہ حقیقت میں تو فضل الہی جس کے حصے آئے گی وہ کامیاب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت جسے مل جائے وہ تو محض رسم ہے. اس حوالے سے ذرا یہ سن لیں کہ ایک شخص ہوگا جو جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ تولے جائیں گے اور اس کو کوئی نیکی نہیں. اور اللہ پاک فرمائے گا اس سے کہ اگر کوئی نیکی ہو تو یاد کر لو. تو وہ شخص پہلے غور کرے گا، پھر عرض کرے گا مولا نہیں، کوئی نیکی نہیں یاد آ رہی، کوئی نیکی نہیں یاد آ رہی. تو اس کے اعمال کو تولتے وقت میزان کے ایک پلے میں گناہوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہوں گے، انبار لگے ہوں گے گناہوں کے، اور دوسرا پلہ خالی ہوگا. اللہ پاک اپنے دست قدرت سے ایک ٹکڑا عطا کرے گا تولنے والے کو کہ لو نیکیوں کے پلے میں اس ٹکڑے کو ڈال دو. تو وہ شخص بڑا حیران و پریشان ہوگا، عرض کرے گا مولا مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی، یہ کون سی نیکی ہے؟ ہمیں تو کچھ یہ سجھائی نہیں دے رہا کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی. تو اللہ پاک فرمائے گا، تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ و رضوان نے اسے نقل کیا ہے. اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندے ایک بار جب تو نیند کے عالم میں تھا اور تو کروٹ بدل رہا تھا تو تمہاری زبان سے اللہ نکلا تھا. تو بھول گیا نیند کے غلبے کی وجہ سے، لیکن میری شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ تو نیند آتی ہے. تو بھول گیا، میں نہیں بھولا. جو تو نے اللہ کہا تھا یہ وہی ٹکڑا ہے جس پہ لفظ اللہ لکھا ہے. اس کے بعد دنیا ایک حیرت انگیز تماشا دیکھے گی کہ میزان کے ایک پلے پہ گناہوں کے انبار لگے ہوں گے اور دوسری جانب فقط لفظ اللہ لکھا ہوا ایک ٹکڑا تمام گناہوں کے انبار پہ بھاری ہو جائے گا. تو قیامت ہے، وہاں پہ جسے رحمت ملے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ جس سے راضی ہو جائے. کامیابی اللہ کے فضل سے ملتی ہے، عمل سے نہیں ملتی. عمل سبب ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا، لیکن سبب ظاہری. تو میں حدیث پاک سنا رہا تھا بخاری کی کہ جس حدیث کا درس لیے بنا کوئی فضیلت کی دستار نہیں لیتا، درس بخاری ضروری ہوتا ہے، جو کہ آخری سال کے مدارس کے طلباء کو جو درس دیا جاتا ہے تو اسی حدیث کا درس دیا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ان کا تلفظ کرنا بڑا آسان. اس کے بعد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے ثقیل اور بھاری ہیں. اور وہ دو کلمے کون ہیں؟ آقا نے فرمایا
سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العلی العظیم. یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پہلا کلمہ، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العلی العظیم. یہ دو کلمے ہیں کہ جن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، اسے یاد کر لیں. اللہ کو یہ دو کلمے بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل پہ ان کا جو ثواب ہے وہ ثواب بڑا کثیر ہے اور بڑا ان کا وزن میزان عمل پہ بھاری. تو سبحان کا معنی ہوتا ہے میں نے اللہ کی جانب پاکی کی نسبت کی، اور جب ہم اس کی جانب پاکی کی نسبت کرتے ہیں تو ہمارا وجود پاک ہو جاتا ہے، ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے جب اپنے حبیب کے سفر معراج کے ذکر کا آغاز فرمایا تو اولاً تو یہ کہ اپنی جانب واقعہ معراج کو منسوب کیا. یہ نہیں فرمایا کہ میرا حبیب کتنا بڑا عظیم الشان ہے اور اس کی رفعت اور اس کا مقام کتنا بڑا ہے کہ او گیا راتوں رات، نہیں، بلکہ فرمایا میں لے گیا راتوں رات، میں لے گیا، میں دعویٰ کر رہا ہوں. ہے ہمت اعتراض کرو مجھ پہ، لیکن اعتراض کرنے سے پہلے جان لو میری شان. سبحان الذی، میں ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں، میں ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہوں، میں ہر قسم کی عاجزی سے پاک ہوں، میں ہر قسم کے نقصان سے پاک ہوں، میں ہر قسم کے نقص سے پاک ہوں. کسی عیب، کسی کمزوری، کسی نقصان یا کسی نقص کا میری ذات و صفات کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوتا. میں جو چاہوں وہ کروں، میں فعال لما یرید ہوں، اور میری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں اور میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اپنے بندے کو لے گیا، اور میری یہ شان ہے کہ میں ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہوں. تو جب ہماری ذات و صفات تک کسی کمزوری کا گزر ہی نہیں اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا، تو پھر اس کے ماننے میں کسی قسم کا تأمل نہیں ہونا چاہیے. عقل نارسا کو اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور چونکہ ابھی 10:15 بجے مجھے ایک ٹرین پکڑنی ہے، لہٰذا آج کی اپنی میں گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اور اسی عنوان سے اگلی نشست بالتفصیل میں تمام نکات اور تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب اور اپنے محبوب بندوں کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.